سر ایک لفظ ہے لالی پاپ اور ایک ہے چورن بیچنا. جی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات، ایسے واقعات جو آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے میں سنائے گئے، عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، سناتے رہے، اس کے اوپر پیسے اکٹھے کرتے رہے. اور جب آج میڈیا کا دور آیا، اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا مرزا صاحب کو بھی یہاں پر تھوڑا سا، جب انہوں نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی تو وہی علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ غلط ہے. تو یہ جو چورن بیچنا اور یہ جو لالی پاپ دینا عوام کو، اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں میں اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال نے کوئی مسجد پہ چڑھ کر اذان نہیں دی تھی کعبے کی چھت کے اوپر، وہ جو مائی حضور کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ کوئی ویسا واقعہ نہیں ہے. اب ہمیں کیوں سننے کو مل رہا ہے؟ یہ تمہارے نصاب میں بچوں کو بتایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اوکے، ہیئر از اے تھنگ کہ اچانک کسی آدمی کو، آپ نے انجینئر صاحب کی بات کی ہے جی، چلیے کوئی اور بھی ہوگا اس پہ، کوئی اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں. میں آپ نام لے سکتے تاکہ ان کو کریڈٹ جائے. میں سمجھتا ہوں میں خود ان میں شامل ہوں. واہ. میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح کے واقعات آپ کیوں یہ کتاب میں لکھے گئے ہیں. بٹ امپورٹنٹ کوشچن از کہ کیا 1400 سال کے بعد مجھے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں واقعہ جھوٹا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کو ڈس آن بھی ہماری کتابوں میں ہی کیا گیا ہے. موضوعات کبیر کیا ہے؟ تو پورا مجموعہ ہی ان واقعات کا جو من گڑت اور جھوٹے ہیں. صحیح. تو ہمارے تو علماء اس قدر آنسٹ ہیں کہ انہوں نے جھوٹے واقعات کو بھی اکٹھا کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان سے دور رہنا ہے. سوشل میڈیا کا یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ یہ واقعات پہلے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، جیسے موضوعات کبیر کا میں نے حوالہ دیا کہ ان میں لکھے ہوئے ہیں کون کون سے واقعات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ ان لوگوں تک پہنچتے تھے جو کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہونے لگی ہیں. تو ہماری اسلامک ہسٹری میں ہی یہ درج ہے. کتنی کتابیں اس کے علاوہ، اور زبیر علی زئی صاحب کی آپ کو کتابیں مل جائیں گی جس میں ایسا ایک لسٹ ہے ایسے واقعات کی کہ جو بس مشہور ہو گئے ہیں لیکن دیر از نو. اور یہ بڑی نیچرل بات ہے، کوئی بھی مشہور شخصیت ہو ان کے بارے میں کئی متس، کئی کہانیاں اس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال دنیا کے جو اہم ترین شخصیات گزری ہیں، میں گلوبل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، ان میں ان کا شمار ہے. تو یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ اس طرح کی کہانیاں اس میں آ جاتی ہیں. ہمارا جو ویو ہے اس پہ وہ بھی حدیث کی بیس پہ ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی غلط چیز منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. تو ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ نہیں بھائی ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے تھے، پھر اچانک کسی کو سچ پتہ چلا، دور کسی غار کی 17ویں سطح پہ تہہ میں جا کے اس آدمی نے کوئی 38 پتھر اس کے جہاز سے نیچے سے کوئی پیج اسے ملا، اور پتہ نہیں بھائی کنسسٹنٹلی ہماری ہسٹری میں موجود رہا ہے کیا کیا سچ ہے کیا کیا نہیں. لیکن عوام کو دھوکے میں رکھا. دھوکہ، میں نے پہلے لفظ یوز کیا کہ لالی پاپ دیا نا، اب وہی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا. دھوکہ ایک ولفل انٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ شاید کسی نے جان بوجھ کے یہ باتیں لکھ دی ہیں. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ چلا گیا ہو، اگرچہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک مسلم ملک کی اسٹیٹ جس کا ٹیکسٹ بک پورا ایک یعنی کہ ایک ریگولیٹڈ سسٹم ہے، اس کتاب میں ایک غلط واقعہ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ کوشچن اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس واقعے کو کبھی کسی نے ٹھیک نہیں کہا علمی اعتبار سے. وہ ہماری ہسٹری میں لکھا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے. وہ کوئی کسی پرٹیکولر واقعے کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ایسا واقعہ جو غلط ہے. صحیح ہے.